الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ہم لوگ کشف درجات نامی کتاب پڑھ رہے ہیں جس میں شرک سے متعلق بہت سے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ اصل کتاب شروع ہونے سے پہلے ابھی ہم لوگ تمہیدی باتیں پڑھ رہے ہیں، ابتدائی باتیں پڑھ رہے ہیں، اور ان ابتدائی باتوں میں تقریباً انہی باتوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے جو ہم لوگوں نے القواعد الاربعہ میں پڑھا ہے۔ تو اس کے مکمل ہو جانے کے بعد اصل کتاب شروع ہوگی انشاءاللہ۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے بات پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دراصل کلمہ لا الہ الا اللہ کی توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ صرف ایک کلمہ، ایک جملہ نہیں ہے جس کو بول دیا جائے اور اس کا حق ادا ہو جائے اور آدمی مسلمان ہو جائے، بلکہ اس کا پورا اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اس کا معنی مفہوم ہے، اس کی شرطیں ہیں، اس کے تقاضے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سمجھ بوجھ کر اس کے یقین کے ساتھ اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تب اس کا کلمہ اس کے لیے مفید ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ گویا جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کی تشریح میں محدثین نے کہا ہے یہاں کہنے کا مطلب صرف زبان سے اقرار نہیں ہے، کیونکہ صرف زبان سے اقرار کر لینے سے اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہو جاتا تو پھر کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی شخص اس کا انکار کرتا۔ فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کلمے کے معنی، مفہوم اور تقاضے کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگ کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں اور بہت سے شرک میں بھی مبتلا ہیں۔ اہل عرب چونکہ عربی زبان کے معنی مفہوم کو سمجھتے تھے، اس لیے اس چھوٹے سے کلمے کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس کلمے کا پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام قسم کے معبودوں کی عبادت کرنا اور ان کی تعظیم اور محبت اور عقیدت کے نام پر جو کچھ کام ہم کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا اس میں شامل ہے۔ اسی لیے وہ اس کلمے کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لکھتے ہیں فَإِنَّ الْإِلَهَ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يَقْصُدُ لِأَجْلِهِ هَذِهِ الْأُمُورِ سَوَاءً كَانَ مَلَكًا أَوْ نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا أَوْ شَجَرَةً أَوْ قَبْرًا أَوْ جِنِّيًّا۔ مشرکین مکہ کے نزدیک الہ سے مراد، معبود سے مراد وہ شخص ہوتا تھا کہ جس کے پاس یہ لوگ اپنے اس مقصد کے لیے جایا کرتے تھے جو اس سے پہلے درس میں بیان کیا گیا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہوئے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا درخت ہو یا قبر ہو یا کوئی جنات و شیطان ہو، ان تمام چیزوں کے پاس وہ ان کو معبود سمجھ کر، رب سمجھ کر نہیں جاتے تھے، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور شفاعت کی امید لے کر جاتے تھے۔ لم يريدوا ان الالہ هو الخالق الرازق المدبر، ان کی مراد اپنے معبودوں سے خالق، مالک، رازق اور مدبر نہیں ہوتا تھا۔ جس کو وہ معبود بولتے تھے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، تو الہ سے ان کی مراد رب نہیں ہوتا تھا، وہ رب نہیں سمجھتے تھے الہ سے۔ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ لِلَّهِ وَحْدَهُ كَمَا قَدَّمْتُ لَكَ، کیونکہ وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ رب ہونا، الہ ہونا
یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. وہ کسی کو رب نہیں سمجھتے تھے. وَإِنَّمَا يَعْنُونَ بِالْإِلَهِ مَا يَعْنِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا بِلَفْظِ السَّيِّدِ. بلکہ وہ لوگ اپنے معبودوں سے مراد وہی لیتے تھے جو ہمارے زمانے کے مشرکین لفظ سید سے مراد لیتے ہیں. سید کا مراد کیا ہے؟ آقا، سردار. یہ اس قسم کے الفاظ ولی، بزرگ، غوث، قطب، ابدال، وتد، یہ جو مختلف قسم کے الفاظ ہمارے یہاں صوفیہ حضرات کی طرف سے آئے اور بولے جاتے ہیں بزرگوں کے لیے، بس یہی اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے وہ الہ کا لفظ بولتے تھے. ان کے یہاں جو الہ کا لفظ بولا جاتا تھا تو اس سے مراد اللہ نہیں ہوتا تھا. ان سے مراد وہی چیز ہوتی تھی جو ہمارے یہاں غوث، قطب، وتد، بزرگ، ولی وغیرہ بول کے مراد لیتے ہیں. یعنی جیسے ہمارے یہاں جب کسی کو ولی یا بزرگ کہا جاتا ہے تو بولنے والا آدمی اس کو رب نہیں سمجھتا ہے. ایسے وہ اسی چیز کے لیے لفظ الہ استعمال کرتے تھے. رب کے معنی میں الہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. اس لیے کو تو صاف طریقے سے اقرار کرتے تھے کہ رب صرف اللہ رب العالمین ہے، جیسا کہ قرآن کے حوالے سے باتیں گزری ہیں. فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُوهُمْ إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَإِلَى إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے. یعنی وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اسی کو رب مانتے تھے، اسی کو عبادت کا مستحق مانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بہت سے ولی، بزرگ، غوث، قطب، اوداد، ابدال بنا رکھے تھے، اور وہ ان سارے الفاظ کی جگہ پر ان کے لیے ایک لفظ الہ استعمال کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ اگرچہ آپ لوگ اللہ کو رب سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو اللہ بولتے ہیں، معبود جانتے ہیں، اپنے بچوں کا نام اللہ کی عبودیت کے ساتھ عبداللہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو آپ نے اپنے بتوں کے ساتھ الہ کا تصور قائم کر رکھا ہے، یہ اللہ کو رب ماننے کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہی شرک ہے. یہی سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. اور اس کلمے سے مراد اس کا معنی اور مفہوم ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہلوانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ سارے لوگ لا الہ الا اللہ بول دو اس کے بعد سب کے لیے جنت ہے. یہ کہلوانے کے لیے نہیں آئے تھے، ورنہ ہر شخص کا اقرار کر لیتا. کیا مشکل بات تھی؟ اس کا بول دینا مقصد نہیں تھا. والکفار الجہال یعلمون ان مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الکلمہ وہ افراد اللہ تعالی بالتعلق به. اور کافر لوگ جو جاہل تھے، یعنی موجودہ دور کے لحاظ سے کوئی ان کے پاس ڈگری نہیں تھی، کوئی کورس نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے، جن کو جاہل اور امی ہم سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو خوب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلمے سے مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، صرف اس سے تعلق رکھا جائے. میں نے ذکر کیا کہ یہی فرق ہے ان کفار و مشرکین میں اور ہم میں. وہ چونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے اور وہ اس لا الہ الا اللہ کے معنی کے مطابق اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہم نے خیال کر رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، وہ جو چاہے کرے. اس لیے آسانی کے ساتھ آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں، جب تک دل میں کلمہ اتر نہیں جاتا تھا، جب تک وہ اس بات کو طے نہیں کر لیتے تھے کہ اس کے پڑھ لینے کے بعد اب ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کریں گے، تب تک کوئی کلمہ نہیں بولتے تھے. لیکن اس کلمے کو پڑھ لینے کے بعد اب انہیں بتانا نہیں پڑتا تھا کہ آپ شرک چھوڑ دو.
ان سے یہ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ یہ جو آپ نے بت بنا رکھے ہیں ان کی تعظیم، ان کی تقریب، ان کی نظر و نیاز، اس میں آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم وہ سمجھتے تھے اور پہلے یہ طے کر لیتے تھے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے جب ہم بول دیں گے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اگر کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، سمجھ میں بات آ جاتی تھی، تب کلمہ بولتے تھے، اور جب تک دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا تھا، آمادہ نہیں ہوتا تھا، تب تک وہ زبان سے کلمہ نہیں بولتے تھے۔ یہ فرق ہے ہمارے کلمہ پڑھنے میں اور ان کے کلمہ پڑھنے میں۔ وَالْكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُ، اور وہ جانتے تھے کہ اس کلمے کے پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کفر کرنا پڑے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں بلکہ کفر کرنا پڑے گا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لا انفصام لها، کہ جس نے اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کے ساتھ، باطل معبودوں کے ساتھ کفر کیا۔ ابھی باطل معبود کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، فرشتے، بزرگان دین، شجر حجر، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ باطل معبود ہیں، یعنی ان کو معبود سمجھنا باطل اور غلط ہے۔ تو من یکفر باللہ ومن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کے معبود ہونے کا، عبادت کے مستحق ہونے کا، اس کے رب ہونے کا جو کوئی انکار کرے گا، کفر کا مطلب انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گا، پہلے کفر کرے گا پھر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لا انفصام لها، تب اس نے اس مضبوط کڑے کو، کلمے کو پکڑ لیا کہ اب اسے ٹوٹنا نہیں ہے۔ یعنی اس کو اگر پکڑے رہ گیا تو بیچ میں وہ اس کو کسی نقصان دہ چیز، جہنم یا کسی اور سزا کی طرف لے کے جانے والی نہیں، اگر سیدھا پکڑے رہ گیا تو وہ جنت کا مستحق اور حقیقی مومن ٹھہرے گا۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے کفر کی بات کہی پھر ایمان کی بات کہی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک تمام معبودان باطلہ کے ساتھ کفر نہیں پایا جائے گا، ان کے معبود ہونے کا انکار نہیں پایا جائے گا، ان کے مختار کل ہونے کا انکار نہیں پایا جائے گا، ان کے رازق، مالک، خالق، قاسم الرزق اللہ، عالم الغیب، قادر مطلق، ان تمام قسم کے باطل عقائد کا انکار نہیں پایا جائے گا، تب تک کسی آدمی کا ایمان لانا معتبر ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کلمے کے مفہوم پر غور کیجئے، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ لا الہ پہلے، کوئی معبود نہیں، پہلے انکار، یہ کفر پہلے ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا اقرار ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت اور بندگی کا مستحق نہیں ہے، پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ نہیں صرف اللہ ہے۔ اگر یہ انکار نہیں ہے اور کوئی آدمی اللہ کو معبود سمجھتا رہے، غیر اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہ کرے اور اللہ کو معبود سمجھتا رہے، تو اس کا یہ عقیدہ اور کفار عرب کا عقیدہ سیم اور ایک جیسا ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ان معبودوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دونوں کو مانتے تھے، دونوں کو فالو کرتے تھے، دونوں کی عبادت کرتے تھے، دونوں سے محبت کرتے تھے۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اسی نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ دونوں کو ماننا، دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی عبادت کرنا، دونوں کے لیے نظر و نیاز کرنا، دونوں کے لیے قربانیاں کرنا، دونوں کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ الگ کرنا، یہ جو دونوں کے لیے آپ شامل کر رہے ہیں اسی طرح تو شرک ہے، توحید نہیں ہے، صرف ایک اللہ کے لیے چاہیے۔ تو وہ جانتے تھے اس کلمے کے پڑھنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہونی چاہیے، صرف اللہ ہی سے تعلق باقی بچے گا، اور اللہ کے علاوہ جتنے معبودان ہیں ان سب کے ساتھ کفر کرنا پڑے گا، والبراءۃ منہ، اور سب سے برات اور بیزاری اور دوری کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں نصیحت ہے، نمونہ ہے، اذ قالوا ان براء منکم وما تعبدون من دون اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا
کہ ہم تم سے بھی بری ہیں، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی کو عقیدے کی زبان میں عقیدہ ولا والبرا کہتے ہیں۔ عقیدے کا ایک ٹاپک ہے الولا والبرا۔ الولا کا معنی یہ ہے کہ جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے تمام مومن بھائیوں سے اس کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس رشتے کی بنیاد پر اس کے محبت کا تعلق، اس کی ہمدردی کا تعلق، اس کے لیے مدد کرنے کا تعلق، اس کے لیے وقت جان مال دینے کا تعلق خونی رشتے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان کا دوست ہے، ہمدرد ہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہے، ایک دوسرے کے لیے جان مال وقت جس چیز کی ضرورت پڑ جائے وہ دینے والا ہے۔ اور برا کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے اس کا تمام شرکیہ کاموں سے اور شرک پر چلنے والے لوگوں کے مذہبی کاموں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کر کہتا لا الہ، اب کوئی معبود نہیں، جتنے بھی لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو ہم کسی کو معبود نہیں مانتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کا نبی ہوا کرے، ولی ہوا کرے، کچھ بھی ہوا کرے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کی عقیدت، اس سے محبت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن جب عبادت کی بات آئے گی، بندگی کی بات آئے گی، مالک اور خالق اور رازق ماننے کی بات آ جائے گی، تو اس معاملے میں ہم سب کو ایک سائڈ میں رکھتے ہیں۔ والبراءۃ منہ، تو الہی علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا اِنَّ بَرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بھی بیزاری کا، دوری کا، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، اس کا تعلق ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کا تعلق ہے، ہماری آپ کی دوستی ہے، یہ تعلق ہے، ایک ساتھ کاروبار کرتے ہیں، یہ تعلق ہے، یہ سب نبھائیں گے۔ لیکن جہاں مذہب کی بات آئے گی، دین کی بات آئے گی، عقیدے کی بات آئے گی، توحید کی بات آئے گی، تو ہمارا راستہ دوسرا ہے، آپ کا راستہ دوسرا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو یہ عرب کے جاہل لوگ جانتے تھے، ان کو ہم جاہل کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے کو سمجھتے تھے، اسی لیے جب اس کے لیے دل آمادہ ہوتا تھا تب وہ پڑھتے تھے، اور جب پڑھ دیتے تھے تو سارے لوگوں سے پھر تعلق ختم کر دیتے تھے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ پہلی دعوت تھی نا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنا آسان نسخہ تھا۔ اگر آج کے مسلمانوں سے، ہم سے، آپ سے کوئی نبی برحق آ کر کے یہ کہے، کوئی نبی آ کر کے کہتا کہ بھائی صرف ایک کلمہ بولنا ہے، لا الہ الا اللہ بول دو، جنت تمہیں مل جائے گی، جہنم سے برات ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں تم کو حاصل ہوں گی، دنیا آخرت سب کی کامیابی کی میں گارنٹی لیتا ہوں۔ ایسا اگر کوئی بولے تو ہم سب شاید کہ سارے کے سارے انسان کلمہ لا الہ بولتے، کیا مشکل بات ہے؟ لیکن وہ نہیں بولنے کو تیار ہوئی، بلکہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ قرآن میں اس کو بیان کرتے ہیں سواد میں، جواب میں کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا تم نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود بنا دیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود ماننا پڑے گا، اسی لیے لا الہ الا اللہ کہنے کو تیار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جواب دیا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے معبودوں کو ختم کر کے تم نے ایک معبود بنا دیا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب چیز ہے۔ یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کی ہی عبادت کی جائے، ایک کے لیے نذر و نیاز، ایک کے لیے قربانی، ایک کے لیے سجدہ، ایک کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ متعین کرنا، ایک کے لیے کیسے ہے؟ یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی، کہنے لگے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب چیز ہے۔ یہ ان کے لیے جب تک عجیب تھی تب تک کلمہ پڑھنے کو تیار نہ ہوئی، لیکن جب ختم ہو گیا تعجب، جب یہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی کہ واقعی جن کو ہم معبود سمجھتے ہیں اور جن کو راضی کرنے کے لیے اور جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور جن کی سفارش کے لیے ہم جان مال و تن من دھن سب لگائے پھر رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب یہ بات ان پر واضح ہو گئی تو برسرعام ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کمانڈروں کو عرب کے مشہور بتوں کو گرانے کے لیے بھیجا، تو اس میں سے غالباً لات یا عزا کو ڈھانے کے لیے وہاں دیوار تھی،
اس کو ڈھانے کے لیے گئے تو پہلے تو ڈرایا دھمکایا ان لوگوں نے، یہ ہمارا معبود ہے، اگر تم اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرو گے تو تم کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا، ایسی بات ہو تو اللہ کے رسول ان کے بھیجے ہوئے تھے، کہاں مارنے والے تھے، انہوں نے توڑ دیا۔ کہتے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا عزا کو گرانے کے لیے، انہوں نے وہاں کی ساری دیوار وغیرہ توڑ دی، درخت وغیرہ سب کاٹ دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے سب ختم کر دیا۔ آپ نے پوچھا کچھ وہاں دیکھا تھا؟ کہا نہیں کچھ دیکھا تو نہیں۔ کہا تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی اصل کام تو آپ نے کیا نہیں، دوبارہ جائیے۔ جب دوبارہ گئے تو کیا دیکھا؟ وہاں ایک بال کھولے ہوئے مادر ذات ننگی عورت بالوں کو کھولے ہوئے وہاں کھڑی ہے، اور کفار و مشرکین سب چاروں طرف جمع ہیں، اور عزا کا نام لے کر کے اس کو پکار رہے ہیں کہ عزا تو اپنی مدد کر، اس کو مدد کے لیے لوگ پکار رہے ہیں۔ کہتے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہنچے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جس کو ہم مدد کے لیے پکار رہے تھے، جس کو آج تک ہم مددگار سمجھ رہے تھے، اس کا حال یہ ہے کہ خود اپنی مدد نہ کر سکی، تو انہوں نے وہی بردستہ کلمہ پڑھ لیا۔ عرب میں یہی خصوصیت تھی۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ شاید اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے عرب میں بھیجا تھا، کیونکہ عرب والوں کی خصوصیت کیا تھی؟ جب تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تب تک وہ آپ کے جانی دشمن ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک بار سمجھ میں آ جانے کے بعد میں ضد، ہٹدھرمی، تعصب، اس طرح کی چیزیں چند لوگوں میں تو ہو سکتی تھی، عام اہل عرب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ چند لوگوں میں سے جیسا ابو جہل تھا، اس نے صاف طریقے سے کہا کہ مجھے معلوم ہے اب اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، لیکن ہمارے اور آپ کے قبیلے میں ہمیشہ سے کمپٹیشن رہا تھا۔ آپ کا قبیلہ کوئی کام کرتا تھا، ہم آپ کے ساتھ کمپٹیشن کرتے تھے، برابری لے لیتے تھے۔ اب آپ کے قبیلے میں ایک آدمی رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اب ہمارا قبیلہ اس کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ اب اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو ہمارے قبیلے کی شان رہ جائے گی۔ تو تعصب کی بنیاد پر اس نے قبول نہیں کیا، لیکن عام اہل عرب میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے بعد جب ایک موقع ملا کافروں کو مسلمانوں کے ساتھ ملنے کا، دین کو سمجھنے کا، اور اب تک کی تمام قسم کی جنگوں کا جائزہ لینے کا، جو خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور اس طریقے سے دوسرے بہت سے صحابہ کرام جو کفار کے لیڈر، اکرمہ بن ابی جہل، بڑے بڑے لیڈر جو ہوا کرتے تھے، سب کے سب بردستہ مسلمان ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ کہ اہل عرب اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اذا عرفت ما ذکرت لك معرفت قلب، جو بات میں نے ابھی بیان کی ہے، اگر آپ واقعی دل سے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، وعرفت الشرک باللہ الذی قال اللہ فیہ، اور آپ شرک کو سمجھ گئے ہوں گے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اگر اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، جس کے وہ شرک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس سے کمتر والے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ بات جب آپ سمجھ گئے ہوں گے، وعرفت دین اللہ الذی ارسل بہ الرسل من اولہم الى آخرہم، اور یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے شروع سے لے کر کے آخر تک نبیوں کو جو دین دے کر کے بھیجا تھا، وہ دین کیا ہے؟ الذی لا یقبل اللہ من احد دینا سوا، کہ جس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ وعرفت ما اصبح غالب الناس فیہ من الجہل بہذا، اور آپ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں اکثریت جہالت میں مبتلا ہے۔ یہ سب باتیں جب آپ جان گئے ہوں گے تو افادک فائدتین، تو آپ کو دو فائدہ حاصل ہوگا۔ جو باتیں اب تک بیان کی گئیں ان کو اگر سمجھ لیا گیا ہے تو اس سے دو فائدہ حاصل ہوا۔ الاولی الفرح بفضل اللہ ورحمتہ، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی دولت سے نوازا ہے تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ایک خوشی کی کیفیت آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ دنیا ہے جس لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھ رہی ہے، شرک میں مبتلا ہے، اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سر کٹا دی انسان اللہ کے نام پر، جھکانے کی بات نہیں، مال دولت اولاد جو چاہے قربان کر دے، اگر شرک کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس شخص کی کوئی قربانی، کوئی عبادت مقبول نہیں، اس کی معافی نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں حوالے سے ابو طالب کا واقعہ، کتنی قربانیاں ان کی تھی۔ جب سوشل بائیکاٹ ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا، تو ابو طالب کا حال یہ تھا کہ جب سارے لوگ سونے لگتے تھے تو حضرت علی کو ان کے بستر پہ سلا دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر پہ سلا دیتے تھے۔
سب لوگ دیکھ لیتے تھے کہ حضرت علی اپنے بستر پہ سو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ سو گئے، اور وہ سوتے نہیں تھے، انتظار کرتے رہتے تھے۔ جب ان کو لگتا تھا سارے لوگ سو گئے ہیں تب جا کے دونوں کو جگاتے تھے اور دونوں کا بستر چینج کر دیتے تھے۔ حضرت علی سے کہتے تھے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ جاؤ، اور آپ سے کہتے تھے آپ علی کے بستر پہ جاؤ۔ کیا مانا تھا اس کا؟ رات میں کسی وقت اگر دشمن حملہ آور ہو تو سوتے وقت سب لوگ دیکھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر یہ ہے، علی کا بستر یہ ہے۔ اگر حملہ کرنے آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حملہ کرنے آئے، لیکن وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی، وہاں میرا بیٹا علی ہوگا، وہ قربان ہو جائے، میرے بھتیجے کو آنچ نہ آنے پائے۔ یہ معمولی قسم کی بات نہیں تھی۔ کون ہے اس زمانے میں جو اپنے بیٹے کو ایسی قربان گاہ پہ لگا سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے پناہ محبت اور اتنی قربانی کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آپ کی بستر پہ لٹا رہے ہیں۔ لیکن آخر میں کیا ہوا؟ صرف کلمہ ہی تو نہیں پڑھا تھا نا، اقرار نہیں کیا، توحید نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب بھی ہلکا ہونے کے باوجود اتنا سخت ہوگا کہ ان کو آگ کی، جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح سے پک رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا۔ کیا فائدہ ہوا؟ ساری قربانی کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ بات ہم کو، پہلی بات ہم کو معلوم ہوئی، اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو توحید کی دولت سے نوازا ہے تو معمولی قسم کی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ سب سے پہلی بات خوشی۔ اللہ رب العالمین فرمائے سورہ یونس میں قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ جو ہمیں حاصل ہو گیا ہے، کبھی ہم بھی تو شرک والے تھے، قبروں پہ جانے والے، مزارات پہ جانے والے، وسیلے کے قائل اور دوسرے بہت سے خرافات میں، تعویذوں کو لٹکانے والے، مختلف خرافات میں مبتلا تھے سارے لوگ، ہم سب اسی میں تھے۔ قل بفضل اللہ برحمتہ، اس میں ہماری کوئی اپنی صلاحیت نہیں ہے، ہمارا کوئی اس میں احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اسے دماغ میں بات ڈالی، توفیق دی، آج ہم تمام قسم کے شرک سے، کفر سے، بدعت سے توبہ کر کے آج توحید کی برکت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قل بفضل اللہ برحمتہ، آپ کہہ دیجیے یہ سب اللہ کے فضل، اس کی رحمت سے ہوا ہے۔ فرمایا فبذلک فلیفرحوا، تو اس کی بنیاد پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اکیلی ایک ایسی دولت ہے جو دنیا کی تمام جمع کردہ چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک طرف ساری دنیا کسی شخص کو حاصل ہو جائے، دوسری طرف صرف اور صرف توحید کی دولت حاصل ہو جائے تو ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ وافاد ایقن الخوف العظیم، اور اسی طرح سے ایک عظیم خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وهو يقولها وهو جاهل فلا يضر بالجهل۔ اب یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی، ایک انسان اگر لا علمی کی بنیاد پر بھی جہالت کا، شرک کا کوئی کام کر بیٹھتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ لا علمی کی بنیاد پر بھی اگر کوئی شخص شرک کا کام کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یعنی کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جن میں لا علمی عذر ہو سکتا ہے، علم نہ ہونا عذر ہو سکتا ہے، لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں لا علمی عذر نہیں ہے۔ ہماری حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں لا علمی عذر نہیں ہے۔ عذر کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس سرے سے توحید کی دعوت پہنچی نہیں، جس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کلمہ لے کر کے آئے تھے اور اس کلمے کا معنی مفہوم کیا ہے۔ کیسے کوئی مسلمان ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب نہیں پہنچی، جس کو نہیں معلوم کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کہیں ٹرانسلیشن مل سکتا ہے، اس کی تفسیر کہیں مل سکتی ہے، یہ سب کچھ کسی جزیرے میں، کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں ہے، کوئی اس کو بتانے سمجھانے والا نہیں ہے، جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں الحمدللہ۔ زمانے سے چیخ چیخ کے بات کی جا رہی، بھائی یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کو پڑھیے، آپ پڑھیں گے سمجھیں گے ساری باتیں کھل جائیں گی خود سے۔ تو ہم تو معذور نہیں ہیں۔ اب اگر ہمارے معاشرے کا کوئی آدمی یہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم کو تو معلوم نہیں تھا، یہ جو ہم نے شرک کا کام کیا ہم کو معلوم نہیں تھا، تو اس کا یہ معلوم نہ ہونا اس کے لیے عذر نہیں ہے۔ آپ کو تو بتانے والے موجود تھے نا، آپ تو مسلم سماج میں رہتے تھے نا، آپ کے سامنے تو چیخ چیخ کے کہا جاتا تھا جو کام آپ کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہے۔ آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہوا تھا نا، تفسیریں آپ کے اپنے علماء کی رکھی ہوئی تھی، مسلکوں کو چھوڑ دیجیے، کون سی ایسے مسلک ہے جس میں علماء کی تفسیر و ترجمہ نہ ہو؟ اسے اٹھا کے دیکھا گیا، اگر نہیں دیکھا گیا تو غلطی تو ہماری ہے نا۔ اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور بیک سائڈ چلا دیں یا اس کے نیم کے خلاف چلا دیں، RTO والے ہم کو پکڑیں، کیا ہمارے لیے کہنا مناسب ہوگا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا؟
اور یہ معلوم نہ ہونا ہمارے لیے عذر بن سکتا ہے؟ آپ سے کہا جائے کہ بھائی گاڑی چلانے سے پہلے آپ کو نیم جاننا چاہیے تھا، اس کے قانون جاننے چاہیے تھے. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کوئی بھی کام کرتے وقت قانون جاننا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کہہ کر کے کوئی مجرم نہیں بن سکتا ہے کہ ہمیں اس کے جرم ہونے کا علم نہیں تھا. تو رسول اللہ رب العالمین نے تو رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، ان کے وارثین علماء کا سلسلہ جاری فرمایا، کتاب نازل کی، احادیث جمع کرنے کا انتظام فرمایا، اس کے ترجمہ ٹرانسلیشن کا انتظام فرمایا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، دنیا کی ساری تعلیمات ہم حاصل کرتے ہیں. تو ہم معذور نہیں ہیں. یہ کہنا ہمارے لیے بالکل عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا. وقد يقول وهو يظن انها تقربه الى الله كما كان يظن المشركون. اور کبھی کبھی آدمی کہتا ہے آج کا مسلمان شرک کرنے والا کہ وہ تو ان سارے کاموں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ ویسا ہی ہے جسے مشرکین کہتے تھے. یہی بات تو مشرکین کہتے تھے. خصوصا ان الہمک اللہ تعالی ما قص عن قوم موسیٰ مع صلاحهم وعلمهم انه اتوه قائلین. خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں پڑھیے، کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر کے نکلے، ایک قوم کے پاس سے ان کی قوم کا گزر ہوا جو قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، بشر کی عبادت میں مبتلا تھی. تو دیکھیے کیا کہنے لگے، اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، میرے لیے بھی ایسے ایک معبود بنا دیجیے جیسے ان کے لیے معبود ہے. تو کیا وہ بنو اسرائیل جو انبیاء کی قوم سے تھے، حضرت یعقوب بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے تھے، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے اب تک تربیت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام جن کو سمندر سے نکال کے فرعون سے بچا کے لے آئے تھے، کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتے تھے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے قائل تھے؟ اگر ایسا ہوتا تب تو سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی جاتی. پھر ان میں اور فرعون میں فرق ہی کس بات کا تھا؟ دشمنی کس بات کی تھی؟ فرعون کی دعوت یہی تھی کہ ہم کو رب مانیے، رب اعلیٰ. اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتے، رب مانتے، خالق مالک رازق مانتے، تو اختلاف کس بات کا تھا؟ تو توحید والے تھے نا. اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا، اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. جیسے ان کے پاس معبود ہے، یہ اس کی اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہمارا کوئی معبود بنا دیجئے. تو کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی اللہ بنا دیجئے؟ اللہ تو ایک ہی کو مانتے تھے. وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ان کے پاس کوئی مجسمہ ہے، کوئی تصویر ہے، کوئی جانور ہے، کوئی جاندار ہے، ایسے ہمارے لیے کچھ متعین کر دیجئے. کوئی اللہ کا بزرگ، کوئی نیک، کوئی ولی، کوئی مجسمہ، کوئی درخت، کوئی پتھر، کچھ متعین کر دیجئے کہ جس کو ہم بابرکت سمجھیں، جہاں کچھ کام کریں عبادت کا، اور جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. یہی تو ان کا سوال تھا. فحینئذ یعظم خوفک وحرصک علی ما یخلصک من ھذا الامثال. تو آپ کا خوف بڑھ جائے گا، ڈر پیدا ہوگا دل میں کہ یہی وہ گمراہی ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نجات دیا ہے. یہ پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنی و سنت سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. باقی دعوانا الحمد